بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم سٹوریز ہیں آپ کے لیے جو کہ ہم لے کے آئے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے کی کال دی تھی، اور پھر اب اس دھرنے کی کال کو انہوں نے اسے یوٹرن لے لیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ آج جیل گئی تھیں اور وہاں انہوں نے پریس ٹاک بھی کی ہے۔ انہوں نے کچھ بہت ایسے بیانات بھی دیے ہیں جو کہ ان کی جماعت سے ایسے لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں، اس کے اوپر ہم ضرور آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ امریکی کانگریس مین جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور ایک طرح سے پورا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اور ان کے جو ولاگرز ہیں ایک پورا ایک نیریٹو بناتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ بس یہ ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی جتنی بھی کالز ہیں وہ مس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کا جو سوشل میڈیا جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، میں نے کل کالم بھی لکھا کہ وہ ان کی طاقت کی بجائے اب ان کی کمزوری بن رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے جتنی بھی مووز ہو رہی ہیں، اگر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ اس میں سرگرم بھی ہیں، جیسے علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا پھر جو اعظم سواتی صاحب ہوں، بہرحال وہ اپنی ایک حیثیت میں بات کرنا چاہتے تھے، وہ ساری مووز بھی جو ہیں ان کے اسی سوشل میڈیا پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکی وزیر خارجہ کی بھی اس دوران پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل یا ایک انٹرنیشنل، جو ہم نے کل بھی آپ کو ایک سنیریو بتایا تھا، اس کے اندر جو سنیریو بن رہا ہے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے وہ میں آپ کو صرف خبروں سے بتاؤں گی، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں ورسز پروپیگنڈا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ مثلاً کل ایک بہت اہم رابطہ ہوا ہے امریکی منصب کا، مارکو روبیو کی بات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، جس میں کہ دو بہت امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس میں یہ میں ایک بات جو کہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون، ان پہ غور کیا گیا ہے، اور دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مفادات کے لیے قریبی رابطہ رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی معدنیات سمیت ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو ملاقات تھی اس میں سلامتی، علاقائی سلامتی، دو طرفہ تعلقات اور معاشی تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس پہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ انسداد دہشت گردی، جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت پہلے آپ کو اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کے اس ریجن کے اندر داعش کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں پاکستان کی، اس پورے ریجن کے، افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے، اس کے اوپر بہت کنسرنز ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے امریکہ اس معاملے کے اوپر، اور پاکستان بھی تعاون کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں کا جو ہے مشترکہ وہ ایک ہی معاملہ ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر جو سیکیورٹی ہے، جو جس سے کہ داعش کو یا آئی ایس کے سے جو خطرہ ہے اس کو وہ حل کرے، تو اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، اور پاکستان کی معدنیات سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے لیے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سے جو امریکہ کا مسئلہ ہے اس وقت اسلحے کی واپسی کا، اس کے اوپر بھی دونوں رہنماؤں کے بیچ بات ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال جو افغانستان کی ہے، یہ یاد رہے کہ افغانستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے حال ہی میں پاکستان کو دھمکی بھی دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان مہاجرین کا مسئلہ حل ہو جائے، اور جتنے لوگ ہمارے ادھر ہیں اگر وہ اس طرف چلے گئے، واپس آ گئے ہمارے پاس، تو پھر ہم پاکستان سے نمٹیں گے، ہمارے پیروں کی زنجیریں جو ہیں وہ افغان مہاجرین ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ آیا ہے۔ تو افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات ہوئی ہے، اور جو امریکی فوجی ساز و سامان کے جو مسئلے کو حل کرنا ہے اس کی ضرورت پر بھی زور دیا، اور یہ پاکستان جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ایک خبر آئی ہے جو کہ بہت سارے اہم موضوعات میں اس بات کے اوپر بہت لمبی طویل بات نہیں ہو سکی کہ جو اسلحہ پاکستان میں دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں وہ کون سے اسلحہ ہے، اور وہ وہی اسلحہ ہے جو ہم نے اپنے ولاگ میں بھی آپ کو بتا رکھا ہے کہ جو امریکہ چھوڑ کے یہاں پہ گیا تھا، یعنی وہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، پاکستان کے جو اندر دہشت گردی کر رہے ہیں لوگ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک کامن اس وقت جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے دونوں ملکوں کے لیے۔
اچھا، اب جو ایک اور سمٹ آج ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، یہ بہت اہم سمٹ ہے۔ اس سمٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے وفود آئے ہیں اور پاکستان کی معدنیات کے حوالے سے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ یہی نہیں بلکہ وزیرستان جو کہ بہت رچ ہے، اور وہاں پر ابھی نہ صرف یہ بلکہ گیس کے ذخائر بھی وہاں پہ دستیاب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معدنیات کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی اور بلوچستان کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ایک پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں سے پاکستان معدنیات جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور امریکہ کو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ یوکرین وار کے اندر جو انہوں نے پہلی پیشکش رکھی تھی یوکرین کے حوالے سے، وہ انہوں نے وہاں کی معدنیات کے حوالے سے رکھی تھی۔ امریکہ اس وقت معدنیات کے حوالے سے انویسٹمنٹ کے اوپر غور کر رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو معدنیات کے حوالے سے مختلف معاملات ہیں، مثلا یہ کہ اس کو پاکستان کو دینا ہے، آج وزیر اعظم نے دینا کس طرح ہے، کن ٹرمز کے اوپر دینا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے آج اس معاملے کے اوپر ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مربوط پالیسی جو ہے وہ چاہیے، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ مستقبل کے ممکنہ سرمایہ کاروں کو جو بھی اجازت دی جائے اس میں خام مال کو پاکستان سے باہر بھیجنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک مربوط پالیسی بننی چاہیے، یعنی ایک کلیئر کر دیا پاکستان نے کہ جو یہاں سے معدنیات نکلیں گی اس کو خام حالت میں باہر نہیں بھیجا جائے گا، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری چیز ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ بنا کے اس کو ہمیں ہی مہنگے داموں جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور یہ پوری تیسری دنیا کا المیہ ہے۔ اس کے اوپر احمد ندیم قاسمی صاحب کے بہت خوبصورت اشعار ہیں، کسی اور وقت آپ کو سنائیں گے۔ تو یہ ایک جو معاملہ ہے یہ ایک رہا ہے، اور اس میں مختلف جو سرمایہ کار ہیں ان کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ پرائم منسٹر نے کلیئر کیا ہے، ایک مربوط پالیسی ہونی چاہیے جہاں آپ سرمایہ کار خام مال کی کانکنی کریں گے، ڈاؤن سٹریم انڈسٹری رکھیں گے، انہیں سامان میں تبدیل کریں گے اور پھر اسے برآمد کریں گے، یعنی برآمدات پاکستان سے ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو پاکستان جو ہے وہ ایک اس کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، اب یہ ہوگا تو اس کے لیے ایک بہت دلچسپ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ حال ہی میں ایک بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے کہ مائنز اور منرلز کے نام سے، یعنی معدنیات کے حوالے سے اور کانکنی کے حوالے سے ایک بل ہے جو کہ ریاست کو با اختیار کرے گا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہے وہ خود مختار ہوتے ہیں اور وہاں پہ لیجسلیشن وہ ہوتی ہے، ان کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ بل جو ہے وہ پاس ہونا ہے۔ اچھا، ابھی یہ بل جو ہے وہ آیا نہیں ہے، اس طرح سے اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ولاگرز ہیں انہوں نے اس کے خلاف کیمپین چلانا شروع کر دی ہے۔ یعنی کوئی موقع پاکستان کی حکومت کو، ریاست کو بلیک میل کرنے کا نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ انفارچونیٹلی سیاست پہ زور دینا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں بیٹھے ہوئے رہنما ہیں ان کے اندر کیا انریسٹ ہے اس وقت، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ کس طرح سے یرغمال ہیں ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جو کہ ڈالر خور مافیا ہے، اور مستقل جو ہے وہ پارٹی کو، اپنی پارٹی کو، اور عمران خان صاحب کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے کہ ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ہوتا رہے اور پارٹی کو اور عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک بل ہے یہ اس کے اوپر اب آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بل جو ہے اس کو ہولڈ پہ رکھیں، جب تک کہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب خود آ کے اس کا فیصلہ کریں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بل، یہ جو معدنیات ہیں یا جو وسائل ہیں یہ ریاست کے وسائل ہیں، پاکستان کے وسائل ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت کے وسائل نہیں ہوتے، نہ ہی یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے وسائل ہیں۔ یہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے عوام کے وسائل ہیں، اور اس حوالے سے بھی اگر سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، اس میں پاکستان کے جو یہ وسائل ہیں ان کے لیے ایک جو بھی معاملات ہیں یا تنازعات ہیں یا گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس معاملے کے اوپر کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے اور صوبوں کی اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کو بھی تمام سیاسی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ضرور اعتماد میں بھی لینا چاہیے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ان کی حکومت ہے وہاں پہ، اگر حکومت وہ وہاں پہ لیجسلیشن کے اوپر آتی ہے تو بالکل وہ وہاں کی آواز ہے عوام کی، وہ اس فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو لیکن اس کے اوپر جو نیریٹو اب بنایا جائے گا
وہ یہ بنایا جائے گا کہ چونکہ پاکستان کو اب یہ اس سے فائدہ ہونا ہے تو آپ اس کے ذریعے سے، آپ کو یاد ہوگا ترسیلات زر والا جو معاملہ تھا کہ جی آپ ریمیٹنسز ہی نہ بھیجیے پاکستان کو، وہ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجنی تھی، اور جس دن سے یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس دن سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس مہینے بھی کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ ترسیلات زر جو ہے وہ پاکستان آنے کی توقع ہے اور اس کا امکان ہے۔ لیکن یہ کیوں کیا جاتا ہے جب آپ کی یہ اس بات کے اوپر بات نہیں، لوگوں کو کے اندر یہ جذبات موجود ہیں کہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایون پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز بھی وہ اسی ملک کے شہری ہیں، وہ اس سے پیار کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی اسی ملک سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی شرائط جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ جو ہے اس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اس کو بھی اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے جا کے کیا ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے یہ معاملہ، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی سیاست کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں، ایک تو امریکی کانگریس کا جو وفد آ رہا ہے، وہ وفد میں سے 2 سے اب 3 ہو گئے ہیں۔ عظیم میاں صاحب کی سٹوری ہے، ایک جو ہے وہ کانگریس مین ہیں، یہ پاکستان کوکس کے ہیں، ریپبلکن اور 2 ڈیموکریٹس، ان میں سے جو ریپبلکن ہیں وہ اپنا دورہ مختصر کر کے ایک دن میں ہی واپس چلے جائیں گے، یہ بھی یاد رہے، اور جو 2 لوگ ہیں وہ پاکستان میں اسٹے کریں گے، اور وہ پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے ساتھ وہ ملیں گے، جس میں عسکری بھی ہے اور پولیٹیکل قیادت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی ملیں، لیکن جو خبر آئی ہے اس کے اندر ابھی تک ان کے اسکیجول میں یہ ملاقاتیں نظر نہیں آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن اس سے امید رکھنا، پاکستانی کوکس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں، ہر ملک نے اپنے کوکسز بنائے ہوئے لابنگ کے لیے، تو وہ جو پاکستانی کوکس ہے وہ ظاہر ہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ، پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے، تو اب وہ اس کے اوپر بہت زیادہ تحریک انصاف کی جو ہیں وہ نظریں بھی ہیں، ان کی بہت خواہشات بھی ہیں، اور اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید صاحب کا دھرنے کی کال دینا، علیمہ خان صاحبہ کے دھرنے کی کال دینا، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دھرنے کی کال نہیں دی تھی، ہم نے کہا تھا اگر ملاقات نہیں ہوئی تو ہم وہیں پہ کھڑے رہیں گے، جائیں گے نہیں، اور اب دھرنے کی کال انہوں نے اس طرح سے دیکھا جائے تو واپس لے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کے رہنما کیا کر رہے ہیں، جمعرات کو اگر ان کو ملنے نہ دیا جائے تو پھر ان کو میرا مشورہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ پھر یہ سارے معاملات دیکھیں اور وہ احتجاج کریں یا جو بھی ان کا پلان ہے وہ بنائیں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2 بڑی آفرز بھی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی آفر وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے ملک چھوڑنے کی آفر ان کو ہوئی ہے، اور دوسری جو آفر ہے وہ ان کو وہ خاموش رہنے کی آفر ہوئی ہے 2 سال کے لیے، یعنی ٹائم پیریڈ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اب میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتی کہ یہ آفرز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو امریکی وفد آیا تھا پاکستانی امریکنز کا، وہ وفد جو ہے وہ جس طرح سے ملا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے، وہ مطالبات انہوں نے پیش کیے ہیں حکومت کو، یا ریاست کو، ریاست کی طرف سے مطالبات ابھی تک نہیں آئے، اور وہ جو 14 نکات انہوں نے بتائے ہیں وہ نکات جو ہے وہ ادھر سے ہی آئے تھے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور ان نکات کے اوپر بات چیت ہو جس میں عمران خان کی بھی رہائی ہے اور مختلف معاملات ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پور دونوں جو ہے ایک ہی وقت میں یہ تصدیق کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب گفتگو چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے چاہتے ہیں۔ اب وہ رابطے کن شرائط کے اوپر ہوں گے؟ اگر یہ شرط ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، علیمہ خان صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں، یا وہ 2 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، تو ایک سوال یہ خود آپ لوگوں کے لیے کہ کیا عمران خان صاحب 2 سال کی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ بالکل مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر وہ باہر کہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کون سا ملک ان کی گارنٹی لے گا کہ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ خوش رہیں گے، خاموش رہیں گے؟ خاموش وہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس آفر کے حوالے سے کوئی پوٹینشیل اس میں موجود ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایسی اس کی کوئی تصدیق جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ہو جائے۔ اچھا ڈیسپریشن کیوں ہے؟ ڈیسپریشن اس لیے ہے کہ اب وقت گزرتے گزرتے جو ہے نا وہ احساس ہو رہا ہے، بالکل عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو حال ہی میں ملاقاتیں کی ہیں اس میں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ہر صورت جو ہے وہ ان کو ریلیف کروائیں، بلکہ بشرا بی بی صاحبہ نے تو کل ایک درخواست بھی ڈالی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو چونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں وہ رہتی رہی ہیں تو ان کو سہولیات دی جائیں،
یعنی عام پاکستانی والی جو سہولیات ہیں وہ نہیں، خواص والی ان کو سہولیات وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دیں ان کو، اور وہ جو ہوتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس والی سہولیات اس میں تو یہی ہے کہ ایک الگ بیرک ہوگی اور اس کے اندر پھر وہ مشقتی ہوتا ہے یا کک ہوتا ہے، پھر یہ کہ ان کے ٹی وی ہوتا ہے، پھر اخبار آتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ایئر کولر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی جو بھی سہولیات ہیں ان کو، وہ ان کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو دی جائے۔ تو میں اس پہ بالکل کوئی نہیں کہتی کہ قیدی ہیں، ظاہر ہے قیدی کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایک سوال جو ایک نہیں دو پاکستان، اور جو عمران خان صاحب نے نیو یارک میں کہا تھا کہ جیل سے اے سی اتروا لوں گا اور یہ کر لوں گا، تو مجھے آج یہ خبر پڑھ کے یہ ذہن میں آ رہا تھا میرے کہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو موجود ہیں لوگ وہ بعد میں وہ بھی جیل میں ہوں اور عمران خان صاحب اقتدار میں ہوں، لیکن حالات اور وقت جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ پلٹا کھاتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ درخواست دے دی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ 2 سال کا پیریڈ ہونے والا ہے، 5 اگست کو بھی 2 سال ہوئے نہیں ہیں عمران خان صاحب کو، اور زرداری صاحب نے ہمیں ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب تو جیل کاٹ رہے ہیں، آپ کہتے تھے وہ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، وہ جیل نہیں کاٹ سکتے، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 سال بعد تو جیل پوچھتی ہے کہ بھائی کہاں ہو، یہ ان کا ایک مشہور جملہ تھا۔ تو 2 سال ان کے مطابق، یعنی اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں، زرداری صاحب نے تقریباً 11 سال بلکہ 14.5 سال وہ کہتے ہیں خود کہ میں نے جیل کاٹی ہے، اور نواز شریف صاحب نے کاٹی ہے، مریم صاحبہ نے کاٹی ہے، اور زرداری صاحب کی جیل جو ہے وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہے کہ بختر بند گاڑیوں کے اندر ان کو لایا جاتا تھا، اور جیل ہی ہوتی ہے وہ۔ اگر لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو بڑی سہولتیں ہیں جو بھی ہے، نہیں، جیل ہی ہوتی ہے، اور جیل کی مشقت یا جیل کی جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو ان کو تو یہ بختر بند گاڑیاں بھی اور یہ سب چیزیں بھی تھیں، لیکن عمران خان صاحب بھی جیل کے اندر موجود ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جیل جو ہے ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے جو ان کی پارٹی شکایات کرتی ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست شکایات ہیں۔ تو ایک تو ڈیسپریشن پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہتھیار استعمال کرنا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ان کے لیے شاید سود مند نہیں ثابت ہو سکتے، لگتا ہے ایسے، امکان اس بات کا ہے آخر۔ اور یہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈیوائڈ بھی ہے اس وقت کہ بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہ تو ریمیٹنسز روکنے کی کالیں کام آئیں، نہ ان کے احتجاجی دھرنے اور لانگ مارچز کام آئے، صرف اور صرف اگر ہوگا تو وہ بات چیت کے ذریعے سے، بات اور مذاکرات کے ذریعے سے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ریئلائزیشن ہے جس کی وجہ سے اب اڈیالہ کے باہر دھرنا ہو یا کسی پہ تو پارٹی اس طرح سے کنونسڈ نظر نہیں آتی۔ مراد سعید صاحب نے ایک دے تو دی ہے کال، لیکن مراد سعید صاحب خود جو ہے وہ روپوش ہیں، وہ سامنے آ کے لیڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو اکساتے رہیں گے، لوگ بیچارے گرفتار ہوتے رہیں گے، ان کے ساتھ جو پہلے ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پارٹی کے کارکنوں کے بھی پیش نظر ہیں اور پارٹی لیڈرز کے بھی پیش نظر ہیں، اور ایک سیاسی جماعت سیاست کے ذریعے سے اپنا رستہ نکالتی ہے، اور اب تک تحریک انصاف نے ہر کام کیا ہے سوائے سیاست کے، تو اب اگر وہ سیاست کریں تو شاید اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔